احترام کے ساتھ جناب حسنین صادق صاحب امروی کو گزارش کروں گا ممبر افروزہ. جناب حسنین صادق نقوی امروی صاحب. جو لوگ نیچے تشریف رکھتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ فوراً نذا خانے کے اندر تشریف لے آئیں. مجھے سن لیں گے سب ماشاء اللہ پورا مرثیہ تو لا جانا. فاتحہ. باواز بلند صلوات. جناب ریحان اعظمی صاحب کا مرثیے کے چند بند پیش خدمت ہے، جناب عباس سے متعلق ہیں. ابتدائی بند میں بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں اور مرثیہ لکھنے کے لیے جو چیزیں انہیں درکار وہ سمجھتے ہیں اسے پیش کیا ہے. سماعت فرمائیں کہ رازق سخن کہ رزق سخن کر عطا مجھے، رازق سخن کہ رزق سخن کر عطا مجھے، تاکہ سخنوری کا بنا دے دیا مجھے. اور تو ساتھ ہے تو چاہیے پھر اور کیا مجھے، لکھنا ہے پہلی بار جو یہ مرثیہ مجھے. تو کوثر کے ساغروں میں مجھے روشنائی دے اور میرے قلم کو علم کے در تک رسائی دے، میرے قلم کو علم کے در تک رسائی دے. تو مالک میرے براق سخن چاہیے مجھے، مہکا ہوا حروف چمن چاہیے مجھے. اور دیبل کو جو دیا تھا وہ فن چاہیے مجھے، اور بالکل انیس جیسی لگن چاہیے مجھے، بالکل انیس جیسی لگن چاہیے مجھے. اور گر ہو سکے دبیر کے مکتب میں ڈھال دے، یا کم سے کم نفیس کے جیسا کمال دے، یا کم سے کم نفیس کے جیسا کمال دے. تو مضمون الگ، خیال الگ، قافیے جدا، دیر و حرم کے ہوتے ہیں جیسے دیے جدا. جس طرح اہل بیت رکھے رج سے جدا، اور جیسے کہ نار و نور ہیں دو سلسلے جدا. ایک ایک لفظ فرد ہو یکتا دکھائی دے، اور مصروں کی گونج برسر طوبہ سنائی دے، مصروں کی گونج برسر طوبہ سنائی دے. طوبہ جنت کا درخت ہے، بچوں کے لیے ذکر کر رہا ہوں کہ مصروں کی گونج برسر طوبہ سنائی دے. تو طوبہ کی شاخ کا ہو تراشا ہوا قلم، اور بولے سریر خامہ کرم چاہیے کرم. اور کرتاس پا فرشتے کریں آیتوں کو دم، اور کوثر کی موج سے ہو زمین سخن جو نم. تو سر کو جھکا کے بارگاہ ذوالجلال میں کھیتی لگاؤں لفظوں کی کشت خیال میں، کھیتی لگاؤں لفظوں کی کشت خیال میں. تو
تو ایسا خیال جس میں ہو ایک لذت نبات، ایسا خیال جس کی روانی میں ہو فرات، ایسا خیال جس میں ہو قرآن جیسی بات، ایسا خیال جس میں سمٹائے کائنات۔ تو کل کے قلم خیال سے جب ہم کلام ہو، اہل قلم میں رشک فشاں میرا نام ہو، اہل قلم میں رشک فشاں میرا نام ہو۔ تو اہل قلم ہے کون؟ انیس و دبیر ہیں۔ اہل قلم ہے کون؟ نفیس و نذیر ہیں۔ اہل قلم ہے کون؟ مشیر و خبیر ہیں۔ اور اہل قلم ہے کون؟ متین و ضمیر ہیں۔ یہ سب سفیر ملک سخن لا کلام ہیں، اور تس کے حسینیت میں رقم ان کے نام ہے، تس کے حسینیت میں رقم ان کے نام ہے۔ تو مالک مجھے بھی شہریت شہر علم دے، یہ کج فہم بھی علم سے کشکول بھر سکے۔ گئے حمد گاہے نعت گہے منقبت لکھے، اور خامہ وہ حرف لکھے جو مقصود ہو تجھے۔ تو ایسی عطا ہو آج شہ مشرقین کی کہ کاغذ پہ مہر ثبت ہو مولا حسین کی، کاغذ پہ مہر ثبت ہو مولا حسین کی۔ تو کاغذ بھی وہ جو دفتر جبریل سے ملے، کاغذ بھی وہ جو دفتر جبریل سے ملے، اور جس پر بنے ہوں آل محمد کے حاشیے، اور چلنے سے پہلے جس پر قلم یا علی کہے، چلنے سے پہلے جس پر قلم یا علی کہے، اور مریم کی جان نماز کی تصویر جو لگے۔ تو داؤد کے لہن میں اذاں روشنائی دے، اور کاغذ نہیں قلم کا مسلح دکھائی دے، کاغذ نہیں قلم کا مسلح دکھائی دے۔ کاغذ نہیں قلم کا مسلح دکھائی دے۔ تو وہ روشنائی جس سے ہو روشن تخیلات، روشن ہو جس کے نور سے لفظوں کی کائنات، رکھتی ہو اپنی موج میں جو کوثری صفات، اور جس کی چمک سے تیرا شبی سے ملے نجات۔ تو کاغذ پہ اس کے دم سے اجالا کثیر ہو، اور خوشبو میں اس کی بوئے جناب امیر ہو۔ صلوات بر محمد۔ خوشبو میں جس کی بوئے جناب امیر ہو۔ تو یہ سب ہوں دستیاب، تو پھر مرثیہ لکھوں۔ ہو کوثری شراب، تو پھر مرثیہ لکھوں۔ اور کر لوں وضو جناب، تو پھر مرثیہ لکھوں۔ اور دیں اذن بوتراب، تو پھر مرثیہ لکھوں۔ دیں اذن بوتراب، تو پھر مرثیہ لکھوں۔ اور ہر بند مرثیے کا درے بند کھول دے، اور جبریل آج مجھ کو ہنرمند بول دے، جبریل آج مجھ کو ہنرمند بول دے۔ تو اس مرثیے کی حمد خدا سے ہو ابتدا، حمد خدا تو فقر بشر سے ہے ماورا۔
اور لازم ہے حمد رب کا ہو طے ایسا مرحلہ کہ ہر لفظ ہو قلم کو در علم سے عطا. وہ رب پنجتن جو رحیم و کریم ہے، ایک رخ ثنا کا جس کی الف لام میم ہے. ایک رخ ثنا کا جس کی الف لام میم ہے. تو یہ جو الف ہے اس کی اکائی کا نام ہے، اور لام لا شریک خدا لا کلام ہے، اور میم سے مراد محب امام ہے. ہر شے فنا ہے بس اسی کو دوام ہے. ہر شے فنا ہے بس اسی کو دوام ہے. اور زیبا خدائے پاک کا دعویٰ اسی کو ہے، اور فرما گئے رسول کہ سجدہ اسی کو ہے. فرما گئے رسول کہ سجدہ اسی کو ہے. صلوات فرما گئے رسول کہ سجدہ اسی کو ہے. فرما گئے رسول کہ سجدہ اسی کو ہے. تو ہاں وہ رسول کن فیکون کا جو رازداں، قدموں کے جس کی دھول یہ تارے یہ کہکشاں، اور جو رابطہ ہے خالق و بندے کے درمیان، اور الفت میں جس کی خلق ہوئے ہیں یہ دو جہاں، اور عرش بری کے سر کے لیے تاج ہو گیا، اور لمحات میں جو صاحب معراج ہو گیا. لمحات میں جو صاحب معراج ہو گیا. تو معراج کیا ہے؟ نور کے نوری سفر کا نام. معبود سے ہے عبد کے ملنے کا اہتمام. تو دو نور کر رہے تھے جہاں پر دعا سلام. دو نور کر رہے تھے جہاں پر دعا سلام، لیکن خدا کے لہجے میں کس نے کیا کلام؟ لیکن خدا کے لہجے میں کس نے کیا کلام؟ تو بولے رسول مختصراً یہ جواب ہے، یہ ہو نہ ہو خدا کی قسم بوت راب ہے. صلوات بر محمد. یہ ہو نہ ہو، یہ ہو نہ ہو خدا کی قسم بوت راب ہے. ہاں یہ ابو تراب جو مولائے کائنات، قرآن جس کے لہجے میں کرتا ہے روز بات، اور توڑے اسی نے منکر و وحدت کے سومنات. اور باد خدا یہی تو ہے حلال مشکلات. تو کرتا ہے جب یہ صاف شکن آستین کی، اور ہلتی ہیں کتنی دیر تنابے زمین کی. ہلتی ہیں کتنی دیر تنابے زمین کی. تو شمس الضحیٰ علی ہیں تو بدر الدجا علی. جس میں خدا کا عکس ہے وہ آئینہ علی. مثل خدا زمیں تفلک جا بجا علی. ہے دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا علی. ہے دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا علی. تو اہل جہاں نے ڈھونڈا بہت شش جہات میں، تمثیل مرتضی نہ ملی کائنات میں. تمثیل مرتضی نہ ملی کائنات میں. تو اس کو خدا نہ کہنا کہ عبد خدا ہے. یہ دستے خدا ہے
اس لیے مشکل کشا ہے یہ. تو سجدہ اگر نہ رب کو کرے کبریا ہے یہ. اور ہر شب کو جا نماز پہ محو دعا ہے یہ. ہر شب کو جا نماز پہ محو دعا ہے یہ کہ یا رب حسین کو میرا عکاس چاہیے اور کرب و بلا کے واسطے عباس چاہیے. صلوات بر محمد. کرب و بلا کے واسطے عباس چاہیے. تو آخر دعائے شیر خدا پر اثر ہوئی. اترا وہ چاند جس سے فلک مانگے روشنی. اور بیت علی میں بار دیگر آ گیا علی. بیت علی میں بار دیگر آ گیا علی. اور یہ سن کے کائنات وفا جھومنے لگی. تو ہنس کر علم پکارا علمدار آ گیا. اور کرب و بلا کا حیدر کرار آ گیا. صلوات بر محمد. کرب و بلا کا حیدر کرار آ گیا. کرب و بلا کا حیدر کرار آ گیا. تو شیر خدا کا شیر وہ ابن ابو تراب، جس کا شباب بھی ابو طالب کا تھا شباب، اور ازبر تھی جس کو ساری فن حرب کی کتاب، اور جس کی کتاب زیست میں صفین کا ہے باب. جس کی کتاب زیست میں صفین کا ہے باب. تو مقتول بولے حق کے ولی رن میں آ گئے، اور زندہ یہ کہہ کے بھاگے علی رن میں آ گئے. زندہ یہ کہہ کے بھاگے علی رن میں آ گئے. تو آ کر رکا جو لشکر آدھا کے روبرو. گرمی میں منجمد ہوا کفار کا لہو. تو بھاگی وہ فوج جو کہ کھڑی تھی کنارے جو، اور غازی نے کی یہ بھاگنے والوں سے گفتگو. بے تیغ رن میں آیا ہوں اتنا دلیر ہوں، اور تم جانتے ہو شیر خدا کا میں شیر ہوں. تم جانتے ہو شیر خدا کا میں شیر ہوں. تو نظروں سے روک سکتا ہوں سارے عرب کو میں، پہچانتا ہوں سب کے حسب اور نسب کو میں. دوزخ میں جھونک سکتا ہوں ہر بے ادب کو میں. روکے ہوں حکم شاہ سے غیظ و غضب کو میں. روکے ہوں حکم شاہ سے غیظ و غضب کو میں. تو بہتر ہے مجھ سے جنگ کی تکرار مت کرو، اور دریا پہ میں نہ جاؤں یہ اصرار مت کرو. دریا پہ میں نہ جاؤں یہ اصرار مت کرو. تو دریا پہ میں تو جاؤں گا، اب کچھ بھی ہو سو ہو. تو پیاری ہے زندگی تو میری راہ سے ہٹو، اور مہلت میں دے رہا ہوں میرے وار سے بچو. اور ویسے بھی تم تو بھاگنے والے ہو، بھاگ لو. ویسے بھی تم تو بھاگنے والے ہو، بھاگ لو. اور گر تم کو جان بچانے کی ساتھ نہیں ملی، پھر یہ نہ کہنا بعد میں مہلت نہیں ملی. صلوات بر محمد.
پھر یہ نہ کہنا بعد میں مہلت نہیں ملی، تو تیرے ستم برسنے لگے سن کے یہ کلام، سورج کی راہ روکنے آئی سپاہ شام، تو گرجا علی کا شیر کہ حجت ہوئی تمام، غازی چلا فرات کو لے کر علی کا نام، عباس رن میں حیدر کرار بن گیا، اور نیزہ جری کے ہاتھ میں تلوار بن گیا، نیزہ جری کے ہاتھ میں تلوار بن گیا، تو تلوار ذوالفقار کے پیکر میں ڈھل گئی، مقتول دیکھتے رہے آئی نکل گئی، تو ایک پل میں رزم گاہ کی صورت بدل گئی، اور دریا کنارے باد اجل جیسے چل گئی، تو غازی کی تیغ رن میں اجل بانٹنے لگی، اور پیاسی تھی دشمنوں کا لہو چاٹنے لگی، پیاسی تھی دشمنوں کا لہو چاٹنے لگی، تو حد نگاہ دشت میں سناٹا چھا گیا، پیاسا علی کا شیر ترائی پہ آ گیا، آتش سی دل میں نہر کا پانی لگا گیا، اور آ کر خیال پیاسوں کا دل کو دکھا گیا، ہلچل بپا تھی ایک دل کائنات میں، اور دیکھا تھا خالی کوزہ سکینہ کے ہاتھ میں، تو بھر کر چلا جو مشک علمدار کربلا، اور بھاگے ہوئے سمٹنے لگے سوئے القمہ، غازی نے رخ کیا تھا ابھی خیمہ گاہ کا، اور حائل میان راہ ہوئی فوج اشکیا، تو بکھری ہوئی صفوں کو جمانے لگے شکی، اور ڈر ڈر کے منہ پہ شیر کے آنے لگے شکی، ناگاہ اس دلیر پہ ٹوٹا وہ کوہ غم، اور جس پر دھری تھی مشق وہ بازو ہوا قلم، ارے تھاما جری نے دوسرے بازو پہ پھر علم، اور دانتوں سے مشق تھام لی ہمت ہوئی نہ کم، اور جب دوسرا دلیر کا بازو قلم ہوا، ارے افسوس گرم ریت پہ ٹھنڈا علم ہوا، اور پشتے فرس پہ مشق لیے جھک گیا جری، تھی ہم کلام موت سے غازی کی زندگی، اے موت ٹھہر جا مجھے مہلت دے دو گھڑی، ارے پہنچانے دے مجھے یہ امانت سکینہ کی، ارے پھر شوق سے جو چاہے میرا حال کیجیو، ارے گھوڑوں سے میری لاش کو پامال کیجیو، لیکن نہ آرزو ہوئی پوری دلیر کی، ارے غازی تڑپ کے رہ گیا اور مشق چھد گئی، پانی بہا تو جینے کی خواہش نہیں رہی، ارے تشنا لبوں کی بن گئی تقدیر تشنگی، گرزے گراں کا وار لگا فر کے خاک پر، ارے ہائے سکینہ کہہ کے گرے فرش خاک پر، اور بے دست ہو کے خاک پہ عباس یوں گرے،
ارے دندھا کی ضرب لب پہ لگی ہونٹ کٹ گئے، ارے گیسو لہو بھرے ہوئے سب خاک میں اڑے، اور عباس اب حسین کو آواز کیسے دے؟ ارے زہرا پکاری ثانیہ الیاس گر گیا، ارے دوڑو حسین خاک پہ عباس گر گیا، اور پیوست تیر آنکھ میں مجروح سر بھی ہے، ارے بے دست ہے دلیر تمہیں کچھ خبر بھی ہے، ارے سن لے نہ یہ خبر کہیں زینب یہ ڈر بھی ہے، ارے مانا کہ دل شکستہ ہے ٹوٹی کمر بھی ہے، پھر بھی میرے حسین مدد کر دلیر کی، ارے باقی ہیں چند سانسیں ابھی میرے شیر کی۔ زہرا کا لال بیٹھ گیا فرش خاک پر، ارے بولے حسین بھائی کا زانو پہ رکھ کے سر، ارے اٹھو حسین آیا ہے اے ہاشمی قمر، ارے آؤ ہماری گود میں لے جائیں تم کو گھر، ارے عباس بولے نظر کو آنسو نہیں رہے، ارے جو چومتے تھے آپ وہ بازو نہیں رہے، آقا بس اب نہ لوٹ کے ہم گھر کو جائیں گے، ارے شرمندہ ہیں سکینہ کو کیا منہ دکھائیں گے، ارے وعدہ کیا تھا پانی ابھی لے کے آئیں گے، اور پیاسی کی مشک چھد گئی کیسے بتائیں گے، ارے اتنا تو مہربان خدائے رحیم ہو، ارے پردیس میں نہ میری سکینہ یتیم ہو، تو بولے حسین سن کے یہ عباس کا بیان، ارے جاتے ہو ہم کو چھوڑ کے آدھا کے درمیان، زینب کی اب ردا کا رہا کون پاسباں، اور یہ سنتے سنتے بھر گئی پھر گئی غازی کی پتلیاں، اور شے دیکھتے رہے وہ جہاں سے گزر گئے، ارے آغوش میں حسین کی عباس مر گئے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔ ایک سورہ فاتحہ۔